الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ قاری عبدالرشید صاحب، قاری محمد صدیق صاحب، دعائیں ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب کو عزتوں، عظمتوں اور برکتوں سے نوازے، ان کی یہ منعقد کردہ محفل قبول ہو۔ جو محفل کی آواز ہم سے ٹکرا رہی ہے اللہ کرے وہ محفل بھی قبول ہو۔ اللہ ہمیں صلح دے، امن دے، آشتی دے، محبت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کی غلامی کے لیے قبول فرما لے۔ 3 مہینے کٹھے ہیں، رجب، شعبان، رمضان۔ بولیے ذرا، رجب، شعبان، رمضان۔ میرے آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ 3 مہینے کٹھے اللہ نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ بھی شان والا ہے، جو میرے آقا کا مہینہ ہے وہ بھی شان والا ہے۔ غزالی امت فرماتے ہیں رجب اور شعبان کی برکتوں کو اللہ نے مخفی رکھا ہے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو اللہ نے ظاہر فرما دیا ہے۔ میری مختصر سی گفتگو ہے، طبیعت ناساز تھی، میں نے پھر بھائی غلام مصطفیٰ صاحب سے کہا کچھ کلمات میں کہہ دیتا ہوں، سو آپ ان کلمات کو قبول فرما لیں۔ اور میرے حضرات، جو اللہ کا مہینہ ہے اللہ نے اس کو بھی ایک رات عطا کی ہے، جو حضور کا مہینہ ہے اس کو بھی ایک رات سے نوازا ہے، اور جو حضور کی امت کا مہینہ ہے اس کو بھی ایک رات سے سجا دیا ہے۔ اب آپ سارے بولیں تو مزہ آ جائے گا۔ رجب میں معراج ہے، شعبان میں شب برات ہے، اور ماہ رمضان میں شب قدر ہے۔ 2 راتیں 27 کی ہیں اور 1 رات عین درمیان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے اگر ہم رات اور دن کا تقابل کریں قرآن پاک سے تو اللہ نے رات کو زیادہ فضیلت عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں کسے پتہ چلتا ہے۔ 1 رات ہے شب قدر، قرآن ہمیں ملا ہے، اور 1 ہے شب معراج کہ قرآن والے کو رحمان ملا ہے۔ تو وہ بھی شان والی رات ہے، یہ بھی شان والی رات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے کرم سے ہمیں ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے کہ یہ جتنے انبیاء ہیں اللہ نے سب کو معراج سے نوازا ہے۔ میں آپ سے پہیلیاں بجھواتا ہوں۔ ایک نبی ایسا بھی ہے اس کے بھائیوں کو اس نے کنویں میں پھینکا، اللہ نے فرمایا یوسف چیخنا نہیں، رونا نہیں، ہم تجھے کنویں کے اندر ہی معراج عطا فرما دیں گے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اسی طرح اللہ نے ایک نبی کو اپنے کرم سے مچھلی کے پیٹ میں معراج کروا دیا، اور امت کو اس نے قیامت تک کے لیے ایک دعا سے نواز دیا، لا الہ الا انت
सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। शेख अब्दुल हक फरमाते हैं जिस मछली के पेट में अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वो मछली जब दरिया में चलती थी तो दूसरी मछलियां आकर उसको चूमती थी, कहती थी तेरे अंदर अल्लाह का नबी मौजूद है। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, यहाँ पर कारी साहब किबला बड़े उलमा ने बड़े खूबसूरत नुकात निकाले हैं। कहते हैं जिस मछली के पेट में नबी हो वो तो शान वाला है, और जिस माँ के पेट में नबी हो तो वो माँ कितनी शान वाली। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। अच्छा, जो हजरात कुछ लेना चाहते हो ना वो ले लो। ये जो व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन वाला रकू है सूरत उस-साफ़ात का, इसमें अल्लाह ताला ने एक बात बयान फरमाई है। फरमाया है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही। जज़ाकल्लाह, आपने मेरे अल्फाज अपनी ज़बान पर जारी कर दिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं यूनुस, मछली के पेट में तूने मुझे याद किया, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अगर तू मुझे याद न करता मैं क़यामत तक तुझे मछली के पेट में रखता। तो ये जो अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है, इसकी तो फिर बात क्या है। सुभान, अगर आपकी ज़बानें सुभान अल्लाह से महक जाएं तो मैं आपको बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अना जलीसु मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र कर रहा होता है वो अकेला नहीं होता, मेरा करम भी उसी के साथ होता है, मेरी रहमत भी उसी के साथ होती है। अना जलीसु मन ज़करनी अना माअहु इज़ा ज़कर व तहर्रकत बी शफ़ता। जज़ाकल्लाह। तो ये मैंने वैसे तबलीग के तौर पर दो चार जुमले अर्ज कर दिए हैं। आओ जरा इधर मुझे देखो, एक नबी ऐसा भी है जिसको अल्लाह ने छुरी तले मेराज करा दिया है। बाप कह रहा है बेटे से कि मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अब जो इल्म वाले बैठे हैं ना वो जरा जवाब दें। बेटे ने कहा अब्बा क्यों कह रहे हो कि अल्लाह ने कहा है कि बेटे को ज़िबा कर दो तो कर दो ना। आपने फरमाया तू मेरा बेटा है, मैंने बड़ी दुआओं से तुझे लिया है। कहा अब्बा अगर तू ज़िबा होने पे राजी हो जाए तो हम ज़िबा होने पे राजी हो जाते हैं, तू ज़िबा करने पे राजी हो जा, हम ज़िबा होने पे राजी हो जाते हैं। तो इधर जब छुरी चलती है नीचे दुम्बा आ जाता है और अल्लाह ताला हजरत इस्माइल को वहीं मेराज करवा रहे हैं। अल्लाह। अब चूंकि मैंने गुफ्तगू को शार्ट करना है, बस एक नाम और लेता हूं, देखता हूं किसके पल्ले क्या पड़ता है। एक नाम लेता हूं, वज़्कुर अब्दना अय्यूब। सुभान अल्लाह। और कारी साहब किबला अल्लाह ताला ने खुद इधर इधर फोड़े, इधर फोड़े, इधर तकलीफ, इधर मुसीबत, मगर हाय वाय नहीं किया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं अगर कोई कीड़ा आपके वजूद से निकल कर इधर उधर चला जाता तो आप उसको उठाकर दोबारा अपने वजूद पे रख देते। फरमाते मेरा वजूद तेरी ग़िज़ा है, किधर जा रहा है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा। आहा। अब जिन हजरात को अल्लाह ने ज़बान दी है ना, ज़ुल्करनैन मियां, सब की आवाज़ मैं सुनूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ओ फरिश्तों हमने इम्तिहानों की हद कर दी है, हमारे नबी ने सब्र की हद कर दी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जज़ाकल्लाह। तो ये मैंने कुछ तज़किरे कर दिए हैं, वैसे तो बहुत से तज़किरे हैं जो करते ही चले जाएं तो फिर क्या आगे सिलसिला बढ़ जाएगा। बस इसलिए अब मैं हजूर की बारगाह में आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब जरा मुझे देखो और मेरी बात का जवाब दो। हर रात को जागने वाला नबी मेराज की रात सो गया। कितना खूबसूरत इशारा है। हर रात जागने वाला नबी शबे मेराज। वाह। कहा या रसूलल्लाह जी आपने क्या कर दिया। फरमाया सारी जिंदगी जागता रहा हूं, मुझे उसकी जरूरत रही, आज उसे मेरी जरूरत पड़ गई है इसलिए मैं सो गया हूं। और जब जिब्रील ने हजूर के कदमों को चूम कर जगाया तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कितना मजा आया। कहने लगे न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जज़ाकल्लाह। खुश रहे अल्लाह, खुश रहे अल्लाह।
اچھا جیسے جیسے میں یاد کر رہا ہوں نا، ہر نبی کا معراج ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت جبریل کو بھی معراج کرا دیا۔ میں نے کہا جبریل فلاں کا معراج ہوا مچھلی کے پیٹ میں، فلاں کا کنویں میں، فلاں کا تکلیفوں اور مصیبتوں میں، تیرا معراج کدھر ہوا؟ کہا معراج کی رات میں نے جب حضور کے قدموں کو چوما تو وہیں میرا معراج ہو گیا۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کسے کیا خبر جو حضور کے قدموں میں پہنچ جائے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بس میں نے اشارہ کرنا تھا۔ ایک بہت پیاری بات قاری صدیق صاحب کی بلا آپ کے لیے تھوڑا سا تھوڑے سامنے میرے تھی اور مدر تمہاری زیارت کرا بیٹا، جزاک اللہ، تکلیف معاف، تکلیف معاف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بڑھی اور حضور نے مدینہ منورہ میں پوری ریاست قائم کی تو حضور نے سلاطین عالم کو خطوط لکھے کہ مسلمان ہو جاؤ تمہارا بھلا ہی چاہیے، اسلم تسلم، امن میں رہو گے، مزے میں رہو گے۔ فرمایا اگر میرے بن گئے تو رب تمہارا ہو جائے گا۔ تو حضور نے کیسر روم کو بھی خط لکھا یہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ۔ تو جن کو بھیجا ان کا نام حضرت دہیہ بن خلیفہ ہے۔ اچھا اس مرد حق کی شاجی شان دیکھیے، انہوں نے کہا میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دربار میں جاؤں گا، کیونکہ میں سفیر ہوں تو مجھے روک تو نہیں سکتے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیسر روم کے دربار میں داخل ہوا تو گھوڑے پر گیا اور اس کے گھوڑے نے اس کے لاکھوں روپے کے قیمتی قالین کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کیسر روم کانپ رہا تھا، اس نے کہا کانپ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ لو مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس اتنا روب ہے تو حضور کا کیسا روب ہوگا۔ آپ نے اس کو خط دیا، اس نے خط پڑھا، بہت سے واقعات ہیں میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ایک دو باتیں اہم ہیں بھائی غلام مصطفیٰ وہ آپ ذرا سن لو۔ اس نے خط پڑھا، اس نے کہا میں ابھی تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا، پھر اگر میں نے مناسب سمجھا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، فی الحال میں نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اس وقت کوئی بندہ اگر یہاں عرب کا پھرتا ہو مکے کا تو اس کو میرے پاس بلاؤ۔ تو ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ وہاں پھر رہا تھا تجارتی معاملات میں، تو کیسر روم نے اس کو بلا لیا۔ اب سوال و جواب سنیے جو صحیح ہین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور قرآن پاک کے ترجمے میں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور باقی آیات میں۔ تو ابو سفیان نے کہا مجھ سے کیسر روم سوال کر رہا ہے، ہاں بھائی تمہارے علاقے میں ایک نبی آیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل آیا ہوا ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اس کی تعلیمات کیا ہے؟ کہنے کا اس کی پہلی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ۔ شاباش، آپ کی آواز بھی سنوں گا جس طرح میں بول رہا ہوں، لا الہ، پھر آواز آئے لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے حرام نہ کھاؤ۔ کیسر روم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے یتیموں کا مال نہ رڑو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سب کو چھوڑ دو ایک کو مانو۔ سبحان اللہ لکا کے ہوئے حضرات۔ اس نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہمسایوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کرو۔ وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ اب بھائی غلام مصطفیٰ صاحب میری حاضری تو اس جملے کے صدقے سے قبول ہو گئی، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں وہ مجھ سے کیسر روم نے سوال کیا یہ بتاؤ جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے تو سر پھاڑ دی ہے، ہم نے تو انسانوں کو مار دیا ہے، تشدد کر 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 کے ان کے بازو توڑ دیے، ان کے سر کھول دیے، ان کا حشر کر دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے تشدد کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، کوئی پیچھے بھی ہٹا ہے؟ بے قدرے لوگ ہی ہوئے نا جی، میرے نال تو قدر کرو، میں کیا بیٹھا آتا ہوں تو انہیں تو مزاج ہی باہر نسی ہوں کیا کرو سکڑے پاسے مر تمہارے مزاج بگاڑ کے رکھ دیے گئے، اب تمہیں کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے تشدد کر کے سر کھول دیے، گھروں کو آگ لگا دیا، بندوں کو مار دیا، یہ بچاؤ کوئی پیچھے بھی ہٹا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا یہی تو مصیبت ہے، ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اب استقبال کرو ہاتھوں کو اٹھا کر۔ اس نے کہا جو بھی جاتا ہے نبی کے پاس جاتا ہے۔ کوئی ایسی مقناطیسی کیفیت ہے۔ اب تو ہمارا جاہل ہونے سی جوہلا سے واسطہ پڑ گیا۔
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہم تو اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے. اب پھر استقبال کرو اور سمجھو ذرا بات کو. اس نے کہا بھئی کوئی پیچھے نہیں ہٹا. اس نے کہا جی کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے کہا ایک بلال ہے, ہم نے اس کو مار مار کے اس کے اوپر چاٹیاں رکھ دی ہیں, نیچے انگارے رکھ دی ہیں, اس کے زبان پر چابک مارے ہیں, مگر چابک میں طاقت کم نظر آتی ہے, اس کے ذکر الہی میں طاقت زیادہ نظر آتی ہے. اس نے ایک مثال دی. اور یہ جو حضرت عمار بن یاسر ہیں, ان کے پورے گھر کو آگ لگا دی. ان کی عمار کی والدائیں حضرت یاسر کی گھر والیاں بی بی سمیہ, اس کو باندھ دیا ابو جہل نے درخت کے ساتھ. اتنے تیر مارے, پورے وجود کو اس نے چھلنی کر دیا, مگر بی بی کو جب تیر لگتا تھا ادھر سے تیر برستا تھا, ادھر سے کہتی تھی محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. اس نے کہا سنو, تمہارے تیروں سے کچھ نہیں بگڑتا, تم اپنا مزہ لے رہے ہو, ہم ذکر مصطفیٰ کا مزہ لے رہے ہیں. بارک اللہ, بارک اللہ, بارک اللہ, جزاک اللہ. آپ نے مجھے تازہ دم کر دیا ہے الحمدللہ. اور آگے چلے گا, بس 2-3 سوال رہ گئے. اس سوال کو آپ ذرا توجہ سے سنیے گا, بس میری حاضری قبول ہو گئی. اس نے کہا کوئی پیچھے رہنے کو تیار نہیں. اس نے کہا ہم نے تشدد کے ریکارڈ قائم کر دیا, کوئی پیچھے ہٹتے نہیں ہٹتا. اس نے کہا بس یہ بتاؤ کہ اس کے ماننے والوں میں عمراء زیادہ ہیں یا غرباء زیادہ ہیں؟ سبحان اللہ. اب جو آپ میں غریب ہے بھائی غلام مصطفیٰ, کوئی اگر لینڈ لارڈ ہے, پیداروں والا ہے, وہ تو چپ رہے, ٹھیک ہے نا. جو کوئی بڑی زمینیں رکھتا ہے وہ تو چپ رہے. جو سرکار کا غریب غلام ہے وہ طاقت سے بولے. ابو سفیان نے کہا کیا کریں, اس کے ماننے والے وہ غریب زیادہ ہیں. اچھا ذرا مزے لیں, مزے لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی اگر صاحب قدر ہے تو قاری صدیق صاحب وہ سن لے. اس نے کہا ان کے ماننے والوں میں کوئی ابو بکر بھی ہے. میں کیا کرا دے صاحب, اس کے ماننے والوں میں کوئی ابو بکر بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ یوں دیکھتا تھا ادھر, کہتا تھا اس کے ماننے والوں میں کوئی ابو بکر, ہاں جی ابو بکر بھی ہے, وہ تو مالدار ہے. اچھا اس نے کہا اس کے ماننے والوں میں کوئی عمر بھی اب آ گیا ہے. ہاں جی وہ بھی ہے. ابو سفیان کہنے لگے یار تو ساری خبریں رکھتا ہے, ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں پوچھ نہیں رہا, میں تصدیق کر رہا ہوں. میں نے ادھر تورات رکھی ہوئی ہے, تورات اور قرآن کو ملا رہا ہوں. جہاں جہاں حضور کی تعریف ہو گئی ہے وہاں حضور کے یاروں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے, تورات میں موجود ہے. قاری صاحب وہ آیت پڑھیں, ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم قدر اخرج شطہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى. اللہ اکبر. ہاں اس کے ماننے والے میں امیر زیادہ ہیں یا غریب زیادہ ہیں؟ اس نے کہا غریب زیادہ ہیں. زندہ ہے ملت بیضاء غرباء کے دم سے. علامہ فرماتے ہیں اپنے کلام میں زندہ ہے ملت بیضاء غرباء کے دم سے. اس نے کہا اس کے ماننے والوں میں غریب ہیں, کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کسی ایک کی بات بتا دو. ان کا ایک کی بات اگر سننی ہے تو وہ حضرت سلیمان فارسی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا یار ابو سفیان کہنے لگے بھائی جتنی بات بڑھاتا ہوں وہ حضور کا اور زیادہ معتقد ہوتا جا رہا ہے. اچھا اب جو غلام مصطفیٰ میاں جو میرے آقا کا غلام بیٹھے نا, ادھر میرا جملہ سنے. ابو سفیان کہنے لگے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو راہ مصطفیٰ سے ہٹا لیں, لیکن جتنے سوال بڑھتے جا رہے ہیں مصطفیٰ کی شان بڑھتی جا رہی ہے, حضور کی شان بڑھتی. تو اس نے کہا جی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ساری شان بڑھ رہی ہے. ابو سفیان کہنے لگے میں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے, نبی ٹھیک ہے, کیونکہ میں مخالف ہوں ان کا. انہوں نے پچھلے دنوں ایک بات کی ہے جو عقل نہیں مانی. اب میں مضمون پہ آ گیا ہوں. ان کا جی وہ کہتے ہیں میں ایک رات میں مکے سے چلا ہوں بیت المقدس,
میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، واپس آیا ہوں، ابھی رات باقی تھی۔ حالانکہ سفر ہے مہینے کا، پیدل چلنے کا مہینے کا سفر ہے، مگر وہ اللہ کا نبی کہتا ہے ایک رات میں گیا، واپس بھی آ گیا، ابھی رات باقی ہے۔ اور قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ جو لیلن پر دو زبریں ہیں نا، یہ ہے تنکیر کی اور تقلیل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے رات ابھی باقی تھی، نبی گیا بھی ہے، واپس بھی آ گیا ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کس کو پتہ چلتا ہے، پانی گرم، بستر گرم، پانی چل رہا ہے، کنڈی لوگی کہندے نے بنا دروازوں کیویں کیا ہے جان والا۔ چلو معراج سی رات محبتاں دا ہر کسی دی نہیں سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب کیا مطلوب جبریل سی آ کے لے جان والا، لوگی کہندے نے بنا دروازوں کیویں گیا ہے جان والا۔ اب ایتھے عقل نو دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا علامہ یہ کہ عقل اور عشق کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جو عقل کا نمائندہ ہے وہ ابو جہل ہے، اور جو عشق کا نمائندہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نہیں اس طرح نہ کرو، جن کو علم اللہ نے دیا ہے وہ طاقت سے بولو، ابو بکر صدیق بنے ہی واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پر ہے۔ جزاک اللہ، بس ختم، میری بات بالکل اختتام کے قریب پہنچ گئی۔ اچھا جب ابو سفیان کہتے ہیں میں نے زور لگایا کہ یہ بات کر کے میں ذرا حضور کا معاملہ جو ہے اس کو حکارت میں لے جاؤں، میں نے کہا جی ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے آپ بتاؤ۔ ابھی کیسر روم سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا پتہ نہیں یہ بات کیسے اس نے کہی ہے۔ اس کا عالم بیٹھا تھا بطریق، ابو اس کا کیسر روم کا، اس نے کہا کیسر روم اس کا بھی انکار نہ کرنا، اس کے معراج کے ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں، اس کے معراج کے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس نے کہا ہم گواہ ہیں۔ اس نے کہا اے تو کیسے گواہ ہو گیا؟ اس نے کہا جس رات وہ نبی آئے تھے مسجد اقصی میں، میری ڈیوٹی خود مسجد اقصی میں تھی۔ یہ شاہ جی میں گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کے وسیلے سے حضرات سن رہے ہیں۔ اس نے کہا میں خود گواہ ہوں، جس رات سرکار مدینہ جلوہ گر ہوئے ہیں میں خود وہاں تھا۔ کہاں؟ مسجد اقصی میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جی ہوا یوں، جب عشاء کی عبادت ہو گئی تو ہم نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ جو بڑا گیٹ تھا وہ بند نہیں ہوا مسجد کا، بڑا زور لگایا، بندوں کو بلایا، دروازہ ہی بند نہیں۔ ان کا جی اوپر والی جگہ جو ہے نا وہ دروازے کے اوپر آ گئی ہے۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کے اس وقت چلا گیا، میں نے کہا مجبوری ہے اب کیا کریں۔ کہتا ہے جب میں صبح کو آیا نا تو مسجد منور بھی تھی، معطر بھی تھی۔ نہیں چلے میں ایک اور لفظ اور بولتا ہوں پھر دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ بولتے ہیں۔ اس نے کہا مسجد مزین بھی تھی، مسجد اقصی منور بھی تھی اور معطر بھی تھی۔ کیوں نہ ہو جن راہوں سے سرکار گزرے ہیں وہیں سے تو عطروں کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر ہے، کچھ سمجھنے والا لے آؤں تو پھر میں آپ کو سناؤں۔ امبر زمین ابیر ہوا، امبر زمین ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت آقا تیری راہ گزر کی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا جی پھر صبح کو جب میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ رات کو یہاں آیا ہے، اور ایک بھی نہیں آیا، کئی آئے ہیں۔ پھر میں نے اپنے استادوں سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے پرانی کتابیں کھنگالی، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے رجب میں معراج والا اس مسجد میں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں دے۔ بس میں نے بتانا یہ ہے کہ معراج کو اپنے تم مانتے ہی مانتے ہیں، میرے نبی کا معراج وہ ہے جس کو غیر بھی مان گئے ہیں۔ صرف مان ہی نہیں، مانتے جائیں گے، مانتے جائیں گے۔ میرا ایک شاگرد ہے نیو یارک میں، وہ ٹیکسی چلاتا ہے،
تو سال ہو گیا تقریباً، اس کا ٹیلی فون میرے پاس ہے، کہنا کہ استاد جی مبارک ہو۔ میں نے کہا بھائی کاہے کی مبارک ہو؟ اس نے کہا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں سواری لے گیا ہوں، اندر انہیں مجھے بلایا، 2-3 مسلمان تھے، انہوں نے مجھے چائے پلائی، تو وہاں دنیا کے بڑے بڑے انصاف پسند بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں دنیا کے بڑے بڑے منصف، انصاف پسند، عادل بادشاہ، ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا اس میں میرے لیے مبارک کا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا استاد جی بہت بڑا پیغام ہے، سب سے اوپر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا۔ سب سے اوپر حضرت، ایک باری چلو آنکھوں چھتو نے زبانہ منور تھی وجن، سب سے اوپر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے۔ عمر کا نام تو پتہ نہیں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ، یہ جو کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، رات کو بناتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، سویرے دیمک آ کے کھا جاتے تھے۔ کہا یا اللہ میں نے تیرے نام تیرے حکم پر کشتی بنائی ہے، وہ تو ساری ڈواں ڈول ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ نام لکھ دو کشتی پر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ یعنی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نہیں ویسے ہوئے، میں کوئی شک مدا پہ۔ فرمایا یہ نام کشتی پہ لکھ دو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تیری کشتی کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہا یا اللہ یہ نام کس کے ہیں؟ فرمایا میرے آخری نبی محمد عربی کے یاروں کے نام ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں نے مختصر جو گفتگو کی ہے، مختصر نہیں، اچھا تھوڑا سا وقت میں لے گیا ہوں۔ ایک تو نماز کا آپ لوگ خیال کرنا، دوسرا قرآن پاک کی زیارت کرنا، تلاوت کرنا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بننا، سچے غلام بننا، اور دعا کرنا یا اللہ ہمیں حضور کی غلامی کے لیے قبول فرما لے۔ دعا کرو، مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، غریب مر گیا، لٹ گیا، اور ہمارے حکمران بے شرمی کی، بے حیائی کے عروج پہ جا رہے ہیں۔ جس کو تکلیف ہوگی تو وہ میں اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں گا۔ دعا کرو اللہ کوئی ٹاکیوں اور پیوند والا حکمران عطا فرمائے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ میرے بھائی غلام مصطفیٰ کو، یہ تو بڑی شان والا ہے، میں غلام ابو بکر ہوں، اللہ ایک قدم اور مجھے بھی غلام مصطفیٰ بنا دے، اور جو غلام مصطفیٰ ہے وہ ادھر بھی کامیاب ہے، ادھر بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی قبول فرمائے، اس محفل کو بھی قبول، اتحاد ضرور مظاہرہ فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، بلکہ دعا گو ہوں آپ جو مانگ رہے ہو اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ ایک دعا علامہ اقبال کے لفظوں میں ہے، نگاہ میرے ساتھ رکھیں۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اللہم ربنا تقبل منا۔ مجھے ان لفظوں میں اجازت، آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں۔